ناظرین، اس تجزیاتی رپورٹ میں خوش آمدید۔ چلیے سیدھا آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو پولٹری فارمنگ اور مرغیوں سے انڈوں کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ہم فراہم کردہ حقائق اور ماہرین کی آراء کا بغور جائزہ لیں گے تاکہ اس کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ سیکشن 1، انڈوں کی پیداوار کا مسئلہ۔ دراصل یہ پولٹری کے کام میں آنے والی ایک بہت ہی عام مگر بڑی رکاوٹ ہے۔ اب سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرغیاں انڈے کم دیں یا بالکل ہی دینا بند کر دیں تو کیا کیا جائے؟ یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو سیدھا اس مسئلے کی جڑ تک جاتی ہے، اور ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا اصل مرکز بھی یہی ہے۔ پیداوار میں یہ اچانک کمی آخر کیوں آتی ہے؟ لیکن ذرا رکیے، اس پریشان کن صورتحال میں ماہرین کی طرف سے سب سے پہلا اور بہترین مشورہ یہی ہے: تو گھبرائیں نہیں۔ یہ الفاظ محض کوئی تسلی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا پختہ یقین ہے کہ یہ مسئلہ 100% قابل حل ہے۔ پریشان ہونے اور جلد بازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کا تکنیکی اور منطقی جائزہ لیں۔ سیکشن 2، پولٹری کا بنیادی کلیہ۔ اب اس سلائیڈ پر جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ بہت ہی سادہ اور دلچسپ ہے۔ یہ رہا وہ سنہری کلیہ جس پر پوری پولٹری انڈسٹری کی بنیاد کھڑی ہے۔ صحیح خوراک جمع روشنی جمع وٹامنز اور نتیجہ زیادہ انڈے، یہ بالکل حساب کی ایک سیدھی سی مساوات کی طرح کام کرتا ہے۔ جب مرغیوں کو مناسب اور معیاری خوراک ملتی ہے، انہیں ضرورت کے مطابق مناسب روشنی فراہم کی جاتی ہے اور ان کی غذا میں ضروری وٹامنز شامل ہوتے ہیں، تو پیداوار خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ سیکشن 3، اسباب کو سمجھنا۔ اب ان وجوہات کی تلاش کرتے ہیں جو اس بہترین کلیے کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈوں میں کمی کی وجہ آخر کیا ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب بنیادی فارمولا اتنا آسان ہے تو پھر پیداوار اچانک رک کیوں جاتی ہے؟ وہ کون سا عنصر ہے جو اس پورے توازن کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف تو ہماری مثالی حالت ہے جہاں مرغی کو مکمل غذا مل رہی ہے، اور دوسری طرف وہ پریشان کن حالت ہے جہاں بیماری اور غذائی قلت آڑے آ جاتی ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ مکمل غذا نہ ملنا یا کوئی بیماری لگ جانا ہی وہ سب سے بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انڈے آنا کم یا بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ غذا کا تھوڑا سا بھی غائب ہونا سارے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ سیکشن 4، بحالی کے 4 اہم اقدامات۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ پیداوار کو دوبارہ کیسے بحال کیا جائے۔ یہ رہے وہ 4 مخصوص اور آزمودہ اقدامات جو پیداوار کو واپس لانے کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا قدم، خوراک کا معیار بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ خوراک کے معیار پر سمجھوتا دراصل پیداوار پر سمجھوتا ہے۔ دوسرا قدم، وٹامنز اور کیلشیم کی فراہمی، جو انڈے کے خول کی مضبوطی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ تیسرا پوائنٹ بڑا ہی خاص ہے۔ نمبر 13، منرل مکسچر کا استعمال بہت ضروری ہے، جو مرغیوں کی مخصوص معدنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور چوتھا قدم، ایک صاف، پرسکون اور محفوظ ماحول۔ اگر مرغیاں ذہنی تناؤ یا سٹریس میں ہوں گی تو ان کی پیداواری صلاحیت بری طرح متاثر ہوگی۔ یہ تمام تجزیہ پرندوں کی باتیں کے اس واضح اور حتمی پیغام پر آ کر مکمل ہوتا ہے کہ اگر زیادہ انڈے حاصل کرنا مقصد ہے تو ان باتوں پر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ ان بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر کے ہرگز بہتر نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے جو بات ہم سب کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا زیادہ پیداوار کا راز واقعی کسی نئے، جادوئی یا مہنگے طریقے میں چھپا ہے، یا محض مرغیوں کے روزمرہ کے ماحول اور ان کی بنیادی غذا کو درست رکھنے میں؟ اکثر بہترین اور دیر پا نتائج ہمیشہ سب سے بنیادی اور آسان چیزوں میں ہی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے اس تجزیہ میں بس اتنا ہی۔